ڈاکٹر روتھ کیتھرینا مارتھا فاؤ 9 ستمبر 1929 کو لیپزگ جرمنی میں لوتھرن عیسائی گھر میں پیدا ہوئیں۔ یہ 4 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ دوسری جنگ عظیم کی بمباری میں ان کا گھر تباہ ہو گیا تو مغربی جرمنی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آ بسی اور ادویات کو مستقبل کے پیشے کے طور پر اختیار کیا۔ 1950 کی دہائی کے دوران انہوں نے یونیورسٹی آف مینز میں ادویات کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران فاؤ ایک حراستی کیمپ سے بچنے والی عورت سے اکثر ملتی تھی جو کہ معافی اور محبت کی تبلیغ کر رہی تھی، جس سے ان کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اس زندگی تبدیل کر دینے والے تجربے کے بعد فاؤ نے اپنی پرانی زندگی چھوڑی اور مینز کی فلسفی میں مطالعے کے لیے شامل ہو گئی۔ اپنے طب کے امتحان میں کامیابی کے بعد فاؤ اپنی طبی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ماربرگ آ گئی۔ 1953 میں فاؤ رومن کیتھولزم کی طرف تبدیل ہو گئی۔ فاؤ نے کہا کہ اس نے انسان ہونے کی ہمت جوزف پیپر کی لکھائی میں تھامس ایکوینس سے سیکھا۔ 1957 میں انہوں نے پیرس کا سفر اختیار کیا۔ وہاں ڈاٹر آف ہارٹ آف میری کے ایک کیتھولک آرڈر میں شامل ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی تمہیں خدا کی طرف سے کوئی بلاوا آتا ہے تو تم اس سے نہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس بات کا انتخاب تم نہیں کرتے، تمہارا خدا تمہیں منتخب کرتا ہے، تمہیں چنتا ہے اس کام کے لیے۔ 1960 میں وہ انڈیا کی طرف روانہ ہوئی، پر ویزا میں مسئلے کی وجہ سے انہیں کراچی رہنا پڑا۔ یہاں انہوں نے پاکستان کے مختلف حصوں کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ افغانستان کی سرحد کے پار بھی گئی، ان مریضوں کو بچانے کے لیے جن کو ان کے گھر والوں نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ فاؤ نے کہا، ہم میں سے ہر کوئی جنگ نہیں روک سکتا، مگر ہم میں سے بیشتر جسم اور روح کے مصائب کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 1960 میں 31 سال کی عمر میں فاؤ نے اپنی زندگی پاکستان کے لوگوں کے لیے اور کوہڑ کے خلاف لڑائی کے لیے وقف کر دی۔ ایک مرتبہ اتفاق سے ان کا کراچی میں سٹی ریلوے اسٹیشن کے قریب میکلوڈ روڈ کے پیچھے لیپرز کالونی میں جانا ہوا۔ اسی علاقے کی ایک جھونپڑی میں انہوں نے کوہڑ کے مریضوں کا علاج شروع کیا۔ 1963 میں کوہڑ کے علاج کے لیے کلینک بنایا، جس میں کراچی سے، پورے پاکستان سے، یہاں تک کہ افغانستان سے بھی لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ حکومت پاکستان کی وزارت صحت اور سماجی بہبود کی کوہڑ سے متعلق وفاقی مشیر بھی متعین تھیں۔ انہوں نے پاکستان کے ایسے دور دراز علاقوں میں کوہڑ کے مریضوں کے لیے سفر کیا جہاں ایسی کوئی طبی سہولیات موجود نہ تھی۔ انہوں نے پاکستان اور جرمنی سے عطیات اکٹھے کیے اور پاکستان میں کراچی اور راولپنڈی کے ہاسپٹلز کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ کام کیا۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں 1988 میں انہیں پاکستانی شہریت سے نوازا گیا۔ ان کی مسلسل کوششوں کی وجہ سے 1996 میں عالمی ادارے صحت نے پاکستان کو جذام یا کوہڑ پر قابو پانے والے ایشیا کے پہلے ممالک میں سے ایک ملک قرار دیا۔ ڈان نیوز پیپر کے مطابق فاؤ کی کوششوں سے ملک میں کوہڑ کے مریضوں کی تعداد میں نمایاں کمی ہوئی، جو کہ 1980 کی دہائی میں 19,398 سے کم ہو کر 2016 میں صرف 531 رہ گئی۔ 9 ستمبر 1999 میں کراچی کے سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کی 70ویں سالگرہ منائی گئی، جس میں عیسائی اور مسلمانوں دونوں نے شرکت کی۔ 4 اگست 2017 کو سانس میں دشواری کی وجہ سے آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا۔ 6 اگست 2017 کو حالت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے انہیں وینٹیلیٹر میں رکھا گیا، پر فاؤ نے لائف سپورٹ لینے سے انکار کیا، جو کہ ان کے ڈاکٹرز نے اگلے دن ہی ہٹا لی، کیونکہ وہ فطری زندگی گزارنا چاہتی تھیں۔ زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر روتھ فاؤ صحت سے متعلق کئی مسائل سے دوچار تھی، جن میں دل اور گردے کی بیماری بھی شامل تھی، جس کی وجہ سے وہ کئی سالوں سے زیر علاج تھیں۔ 10 اگست 2017 کو صبح تقریباً 4 بجے کے قریب ڈاکٹر روتھ فاؤ کا انتقال ہوا۔ چیف آف آرمی سٹاف قمر باجوہ نے انہیں انسانیت کا سفیر کہا۔ چیف آف ایئر سٹاف ایئر مارشل سہیل امان نے کراچی ایئر بیس میں بننے والے میڈیکل کالج کو فضائیہ روتھ فاؤ میڈیکل کالج کا نام دیا۔ فاؤ کے تابوت کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا اور پاکستانی آرمڈ فورسز کی طرف سے 19 توپوں کی سلامی دی گئی۔ محترمہ پہلی عیسائی خاتون، پہلی غیر مسلم خاتون ہیں جن کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا۔ ان کی گورا قبرستان میں تدفین کی گئی۔ 2018 میں ڈاکٹر روتھ فاؤ کی ذاتی رہائش گاہ کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ نے اپنی زندگی میں کئی اعزازات حاصل کیے۔ 1969 میں آرڈر آف میرٹ جرمنی کی طرف سے حاصل ہوا۔ اسی سال پاکستان کی طرف سے انہیں ستارہ قائد اعظم دیا گیا۔ 1979 میں انہیں پاکستان حکومت کی طرف سے ہلال امتیاز دیا گیا۔ 1989 میں پاکستان حکومت کی طرف سے انہیں کوہڑ کے خلاف محنت کے لیے ہلال پاکستان دیا گیا۔ 2002 میں رامون میگسیسے ایوارڈ دیا گیا۔ 2003 میں انہیں جناح سوسائٹی کی طرف سے جناح ایوارڈ دیا گیا۔ 2004 میں انہیں اعزازیہ ڈگری ڈاکٹر آف سائنس آغا خان یونیورسٹی کراچی کی طرف سے دی گئی۔ 2006 میں سٹی FM 89 نے انہیں وومن آف دا ایئر قرار دیا۔
2010 میں ان کی پبلک سروس کے لیے انہیں نشان قائد اعظم دیا گیا۔ 2017 میں کراچی سول ہاسپٹل کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر روتھ کے ایم فاؤ ہاسپٹل رکھا گیا۔ 2015 میں انہیں سٹافر میڈل دیا گیا جو کہ جرمنی کی ریاست بادن وارتمبرگ کا سب سے اونچا اعزاز ہے۔ 9 مئی 2018 کو حکومت پاکستان کی طرف سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے روتھ فاؤ کے اعزاز میں 50 روپے کا سکہ شائع کیا۔ 9 ستمبر 2019 کو گوگل نے ان کے اعزاز میں اپنا ایک گوگل ڈوڈل متعارف کروایا۔